یہ لفظ عربی میں حجاب لفظ عربی میں قرآن مجید میں 7 اور 8 دفعہ ہے، اور جس میں حجاب لفظ پورا کا پورا 5 دفعہ آیا، 2 دفعہ حجابن اور ایک دفعہ محجوبون۔ اور سب سے زیادہ حیرت کن بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو قرآن مجید میں آیا اس کا منسلک عورتوں کا تعلق نہیں ہے، مطلب لفظ حجاب کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایسے جیسے کہ ہمارے ذہن میں حجاب، جب میں کہوں معاشرے کا حجاب تو ہم ہیڈ گیئر سمجھتے ہیں یا سر پہ اوڑھنے اسکارف، اس کو حجاب سمجھتے ہیں ہم، اس طرح منسلک پورا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ جو آپ سننے آئے، آپ وہ سننے آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں۔ ہم جو سنتے آ رہے ہیں یا معاشرے نے جو ایک مروجہ بنا دیا گیا ہے کہ ہیڈ گیئر، سر کا جو ایک ہوتا ہے، لیڈیز جو پہنتی ہیں ہیڈ گیئر کہہ لیں آپ، اس کو اسکارف کہہ لیں، برقع کہہ لیں، ہیڈ جو بھی سرس پہ پہنے ہوئے ہوتی ہے، اس کا قرآن مجید میں ایسے جوڑا ہوا کہیں پر نہیں ہے، لفظ حجاب ورڈ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں حجاب نہیں ہے، حجاب ہے، وہ تو آپ سننے آئے، لیکن جو قرآن مجید میں یہ لفظ حجاب کا جو ایک بنا دیا گیا ہے مروجہ، وہ ایسے نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک ہے نفسیاتی حجاب۔ زیادہ تر قرآن مجید میں جو لفظ حجاب آیا ہے وہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہے، سائیکولوجیکل، فزیکل بھی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، فزیکل بھی ہے، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن زیادہ تر جو میں نے لفظ 5 اور 2 7 اور 8 دفعہ جب ورڈ آیا وہ نفسیاتی حجاب کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ کہ وہ پردہ ہم کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے اس کی وجہ میں بتاتا چلوں، باقی قرآن کی آیت میں دیکھیں، بیسیکلی ہم حجاب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر طہارت پاکیزگی جو ہے وہ آئے۔ حجاب کرنے کا بیسک مقصد جو ہے کہ ہم وہ غلط یا برائیاں یا شیطان کی باتیں یا غلط باتوں سے پردہ کریں، نفسیاتی بات کر رہا ہوں، حجاب کریں، تاکہ ہم اللہ کی آیات کی وضاحت سمجھ سکیں، ہماری طہارت ہو اس طرح کہ ہم کو بات سمجھ میں آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے بیسک مقصد حجاب کا، مرد اور عورتوں دونوں کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور ایک ہم جو معاشرے میں جو ہم ملتے ہیں فزیکلی یعنی جسمانی طور پہ، اور نفسیاتی حجاب کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں آئے۔ جب ہمارے دل اور دماغ کھلے ہوئے ہیں دوسروں کی باتوں کے لیے تو اللہ کی آیات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں وہ نفسیاتی حجاب کا زیادہ زور دے رہا ہے تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کی آیات آپ پہ واضح ہو جائیں۔ یہ بیسک مقصد ہے حجاب کا۔ دوسرا جو ہمارے یہاں جیسے کپڑوں کو کہتے ہیں عربی میں ثوب، ثیاب، کپڑے، اور ایک لفظ آتا ہے لبسا، لباس، پہننے کو کہتے ہیں لبسا، پہننا، کپڑے پہنے ہوئے آپ نے، تو آپ نے ایک طرح سے لبسا پہننا اور کپڑے ثیاب، یہ عربی کے لفظ ہیں۔ تو کپڑے پہننے سے آپ نے اپنے جسم کو کور کر رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے، تو ایک طرح سے حجاب کر رکھا ہے، ایک طرح سے فزیکل ہم نے ایک دوسرے کو ہم نے جو پرائیویٹ پارٹس کے علاوہ اور بھی بہت سے جسم کا حصہ ہم نے چھپا رکھا ہے، یہ حجاب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی حجاب بھی ہے جس کا اصل مقصد ہے، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے کی طہارت ہو، اور جب طہارت ہوگی تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ اگر قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی آپ چھو نہیں سکتے قرآن کی آیات کو، اللہ کی آیت کو، انڈرسٹینڈنگ کو، جب تک آپ مطہر نہیں ہوں گے، طہارت نہیں ہوگی، پاکیزہ نہیں ہوں گے، سائیکولوجیکل آپ صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک وضو ہے، فزیکل ہے، وضو فزیکل بھی دھوتے ہیں ہم، اس سے بھی ہماری طہارت ہوتی ہے، لیکن نفسیاتی طہارت ہے، قرآن میں زیادہ تر زور ہے نفسیات کو، اور یہ ہماری نفسیات کو جب ہم تدبر کرتے ہیں، اپنی سائیکی کو کنٹرول کرتے ہیں، تب ہمیں قرآن کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے، ورنہ ہمیں قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہماری طہارت نہیں ہوئی نفسیاتی طور پہ۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ لفظ قرآن مجید میں جو حجاب آیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آیا ہے۔ دیکھیں اور بھی طریقے سے آیا ہے، لیکن یہاں میں لفظ حجاب کو دیکھ رہے ہیں۔
الشورا 42 صورت ہے، اس کی 51 آیت. وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حکیم. اور بشر کے لیے نہیں ہے یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر، بس وہ اس کی اجازت کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق انسان سے، بشر سے 3 طریقے سے کلام کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے اندر جنہوں نے اس پہ معنوں سے پڑھا ہے اور جو اس پہ غور کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، اس میں 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے. یعنی جو اس میں آیات لکھی گئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور وہ 3 طریقے سے لکھا ہوا ہے. وہ یہ 3 طریقے ایسے لکھے ہوئے ہیں: وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے، یا رسول بھیج کر اور رسول آن کے وحی کرتا ہے اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے. میں اس وقت آپ کو 3 طریقے نہیں سمجھاؤں گا، اس لیے کہ وہ 3 طریقے میرے ایک الگ لیکچر ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے روح کے بارے میں، اس میں نے یہ 3 طریقے وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیے ہیں. ہمارا ٹاپک یہ ہے حجاب، پردہ. پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے، تو وہ پردہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ٹاپک ہے. اگر میں سن رہا ہوں لوگوں کی باتیں، بڑا امپورٹنٹ بات ہے، غور سے یاد رکھیں، اگر میں لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا تو اللہ کی آیات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اگر اللہ کی آیات پہ آپ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس میں لگے ہوئے کہ مجھے اللہ کی آیت سمجھ میں آ جائے، تو پھر آپ لوگوں کی باتیں نہیں مانیں گے. بالکل یہ اپوزٹ ہے. اللہ ہرگز نہیں برداشت کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے، اللہ کی آیات آپ پہ واضح ہو، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے پردہ کرنا پڑے گا، حجاب پیدا کرنا پڑے جس کے پیچھے سے اللہ آپ سے کلام کرے گا. یعنی کلام سے مطلب اللہ ایسے کلام نہیں کرے گا، آیات کی وضاحت ہو جائے گی، آیت میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں سمجھ میں ہرگز نہیں آ سکتا اگر ہم لوگوں کی باتیں سنیں، وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، فلانے نے یہ فرمایا، یہ کرتے رہے، کبھی بھی اللہ کی بات نہیں. جب تک آپ تحقیق اور تدبر اور ویریفائی نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کہہ بھی رہا آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ پھر اللہ کی بات آپ. اور طہارت اسی طرح طہارت ہوگی. تو پردہ آپ کو حجاب کرنا ہے. آگے کیا ٹاپک ہے وہ تو بتاؤں. 3 طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے انسان سے، تو وہ حجاب ہم کو کرنا ہے، مرد اور دونوں کو. کس طرح اللہ نے بیان کیا وہ میں آگے لیکچر میں بیان کروں گا. اور یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ ہمیں حجاب اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی آیت کی وضاحت ہو، ہمیں اللہ کی آیتیں سمجھ آئیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.